ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا، اسے میرے ہاتھوں قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا، اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا، بزرگوں کی توہین کرنا، یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتارنا، تو کہتے ہیں منہ چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑا میٹھے انداز،
کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا؟ نہ کر. کہنے لگا جی ہے ہی ایسا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے اور نہ کر ایسے. کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا. فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا. میں اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے. کہتے میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا. کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی بھی جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے. رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا. لگا الزام لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی. تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے. کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کرو زندگی میں. بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ. ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی. تو بیچارے نابینا ہو گئے. کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے. بڑے علاج کرائے لیکن اس کی شرارت تھی نا. تو وہ کہتے ہیں میں تجھے ہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے. ہم نہیں باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی. بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے. وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے. عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی. میرے حبیب نے دعا فرمائی یا اللہ اللہم سلط علیہ قلب، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے. ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے. توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا. تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اتھر سے نکل جاتا ہے وہ. ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب. تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پہی لگائی، بیچ میں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سے بیچ میں. اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا. کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا. شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے. ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے لیکن کسی کو اس میں تکلیف ہو، کسی کو تکلیف. سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا. اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے. کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود. بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں؟ وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا. تو لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے. یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں.
उम्मे हराम, ये बुखारी की हदीस है, एक खातून है रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती है एक दिन ना मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मेरे घर आए, तो हुजूर तशरीफ लाए तो बड़े थके हुए, महबूब सफर था, तो कहते थके हुए तशरीफ लाए तो हुजूर आके बैठे ही तो मैंने देखा कि नींद की तरफ तवज्जो है हुजूर की। कहते मैंने तकिया पेश किया तो मैं कुर्बान जाऊं महबूब मेरे घर में आराम करने लगे। कहती हम सारे नजारे देने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बिस्तरे भी नूर माला नूर हो गए, हमारा घर भी चमक गया, रोशनी फैल गई। कहते हुजूर सोए, जब उठे ना तो मुस्कुरा रहे थे। हुजूर उठे तो उस जमाने में कोई तसव्वुर नहीं था बैड़ी बेरे का, कश्ती जो समुद्र में चलती है उसका तसव्वुर ही नहीं था, अभी करीब करीब नहीं बनती थी वो कश्तियां, दूर दूर इलाकों में बनती थी, और अगर बनती भी थी तो उनमें बैठ के मुजाहिद नहीं जाते थे, मुजाहिद खुशियों के रास्ते जाया करते थे। बीबी कहती है हुजूर उठे तो मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, खैर तो है? तो नबी पाक ने फरमाया मैंने देखा है सोते हुए कि मेरी कुछ उम्मत कश्तियों पर बैठ के भी काफिरों के खिलाफ जिहाद करेगी, दरियाओं में भी। इकबाल ने कहा ना दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम, कश्तियों में भी जिहाद करेगी मैंने देखा है। तो कहती है मैंने फटाफट कहा या रसूलल्लाह मुझे भी शामिल कर दे उनमें, हुजूर मुझे भी उनमें, हुजूर जरा जल्दी जल्दी देखा जो उनको बांटते, तो मैंने भी बढ़ के प्यार से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। मैंने भी आगे बढ़ के कहा हुजूर थोड़ी खैर इधर, हुजूर मुझे भी शामिल कर दे। कहते पहले बूढ़ी थी, नबी पाक ने हाथ उठाया कहा या अल्लाह इसको भी उनमें शामिल कर दे। अब फरमाते सरकार का विसाल हुआ, कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। हज़रत अबू बकर के जमाने में कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। मुझे लोग कहते तूने मरना कब है, मैंने कहा जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं हो जाता, जब तक कश्ती वाला जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं होता मैंने मरना। तो फिर बाबे को कहने दो ना, अरश फरश्ते बांगा मिलियां मक्के पै गई शोर, और बुल्ले शाह ऐसा नहीं मरना, गाली मुकी बुल्ले शाह ऐसा नहीं मरना है, मर गया ही कोई होर ते वारस शाह कदों मर दे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, बात ही खत्म कर दी, ओ कदों मर दे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कामिल पीर उन्हां दे बाहू कबर जिन्हां दी जीवे। फरमाया मैं नहीं मरती। हजरत इजराइल नहीं आते, वो छू के गुजरे, कहती बहनें भी चली गई, भाई भी चले गए, खामद भी चला गया, बच्चे भी कहीं गए, और मैं उसी हालत में। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर का विसाल हुआ, हजरत उस्मान का, गिन रहे हैं आप लोग, हजरत अबू बकर के 2.25 साल, हजरत सैयदना उमर फारूक के कमो बेश 10 साल, हजरत उस्मान गनी के तकरीबन 11-11.5 साल, कितना अरसा हो गया। कहती है कोई, फिर हजरत अली के 4.5 साल। बीबी कहती है मैं तरो ताजा तंदुरुस्त की तंदुरुस्त लोग पे तो बीबी तेरे साथ वाले सारे चले गए, तू कब जाएगी? तो मैं कहती साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान, मैं कैसे जाऊं, अभी जिहाद ही नहीं हुआ। कहते हैं खुलफाए राशिदीन ने पर्दा किया, हजरत अमीर मुआविया का दौर आया, और हजरत अमीर मुआविया ने कस्तुनतुनिया के लिए जब मुजाहिद भेजे तो समुंदर का रास्ता था। कहती हैं जब सवारियां जाने लगी तो कहने लगे कुछ बीबियों की भी जरूरत है खाना पकाने के लिए। कहती है मैं हाथ भी खड़ा करती रही, दुरूद भी पढ़ती रही, और मोहम्मद की सदाकत पर शुक्र भी अदा करती रही। कहते मैंने हाथ खड़ा किया तो मुझे कुछ लोग कहने लगे बीबी तू सिलेक्ट हो जाएगी, तू तो बूढ़ी है। तो कहती है मैंने कहा सिलेक्ट हो क्या जाऊंगी, मुझे जाने वाले सिलेक्ट करके गए हैं, मुझे सिलेक्ट किया गया है, जिन्होंने जाहिर पर्दा किया ना सिलेक्ट मुझे। हुजूर ने दुआ कर दी थी तो नबी पाक की दुआ। फरमाती है मैं कश्ती में भी बैठी, जिहाद भी किया, और जिस दिन वो जिहाद खत्म हुआ हजरत उम्मे हराम का विसाल हो गया। तो लोगों से पूछते बीबी चली गई, कहने लगे हाँ मुस्तफा का किया हुआ वादा जो पूरा हो गया है, मेरे महबूब ने जिसको दुआ दे दी, मेरे रसूल करीम ने जिसके लिए दुआ कर दी। दूसरा दर्जा वालिद का, अगरचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी
آپ کی ولادت سے قبل تشریف لے گئے تھے، لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا، پتہ کیا حال تھا؟ جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے غربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا، ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب علی المرتضیٰ کی والدہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی، مجھے گھر میں رکھا، پیار سے رکھا۔ میرے والد اور والدہ کے وصال کے بعد، چچا کے جانے، دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل ماحول فراہم کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ غربت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اجرت لے کے آتے تھے سیدھی لا کے چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے تھے، چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مصارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ عالم۔ اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی نا، پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی نا، سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کے کہا کہ جناب اپنے بھتیجے کو منع کیجیے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی، حد ہو گئی، اب حد ہو گئی، اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا معاذ اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے، یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں، دوسرے پہ سورج رکھیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا، میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس آدمی کا بڑا سہارا ہو نا، بڑا، وہ جب کہتا ہے نا نہیں، بندہ کی نا کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری امید وابستہ ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ تو ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اللہ کے حبیب اٹھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہے، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ چچا باپ کلفت بھائی کی نہیں کرتا جائیداد کے تنازع میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے رخ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہے، چچا تیری مرضی، یہ لفظ کہے کہ حضور کی آنکھیں بھر آئی۔ جناب ابو طالب بوڑھے آدمی تھے، اٹھے، پیچھے دوڑے، حضور کو کندھے سے پکڑا، کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا، سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ساتھ دے نہ دے، تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا، جا تجھے اجازت ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ میرے دوستو، بحیثیت ایک سربراہ خاندان کا اب ان رشتوں کا تقدس، اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال۔ رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا، قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی۔ رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی،
नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहां बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहां काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, वो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहां से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहां भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान ला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है, पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची।
تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی۔ اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی۔ تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا ہے، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ آپ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے۔ بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنا کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری، بولیے سجادگی ضروری، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔ نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دیں وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نہ جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں،
ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے, پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لی, میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی, تو نے مجھے مشورہ دے دیا, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے, ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا, میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لفٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف وہ, دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے, کسی تقریب میں, تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی, واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں, اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں, اور میں مراد ماننے نہیں جاتا, میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی, آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں, بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا, مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا, مزار غوث اعظم جیلانی کا, مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا, مزار اولیاء کا, مزار میاں شیر محمد شرف پوری کا, مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے, اور نام ان مزارات کے قائل ہے, بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا, تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا, اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں, زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہیں, کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا اب مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا وہاں, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را. اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نشے کا آغاز, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ, نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں, لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے. تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا, یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے, جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے, کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں, تو جائز ہے. مکروہ ہے لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے. اب اس کے اندر چسبی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے, سکھا کے, خشک کر کے, اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا. لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا. تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے,
کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساری گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اتنے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اتنے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا۔ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔